اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اور آج میں آپ کے ساتھ 30ویں عشرے کے 23ویں رمضان کے دن یعنی کہ جمعرات کے دن کا ایک خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے کیونکہ یہ وظیفہ خاص طور پر آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک تاک رات ہے جسے دوسری شب قدر کہتے ہیں، یعنی کہ آج میں آپ کے ساتھ 23 رمضان کے دن کا ایک خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ آپ نے 23 رمضان کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے، آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو رمضان کی جمعرات کے دن جب بھی آپ کو وقت ملے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ہر گھڑی اور ہر ساتھ اپنے اندر اہل ایمان کے لیے بے شمار برکتیں لیے ہوئے ہوتی ہے، مگر اس مبارک مہینے کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تو اہل ایمان پر رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا نزول اپنے عروج کو پہنچ چکا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس مبارک مہینے کے آخری عشرے کی ان 5 تاک راتوں یعنی کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں ایک عظیم رات ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سب سے اہم فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیا انسانیت کو ملا۔ اسی رات کی فضیلت میں ایک پوری سورت نازل فرمائی جسے ہم سورت قدر کہتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے کی اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہیں کہ اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کی ابتدا میں رحمت، درمیان میں مغفرت اور آخر میں دوزخ سے نجات ہے۔ جس کسی نے اس مہینے میں اپنے غلام سے کم کام لیا اللہ تعالیٰ اسے بخش کر دوزخ سے نجات دے دیتا ہے، اور جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ احادیث میں آخری عشرے کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے کیونکہ یہ عشرہ نجات حاصل کرنے کا عشرہ ہے، اور اسی عشرے میں لیلۃ القدر بھی ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ قبولیت دعا کے لیے خاص ایک موقع ہے، اس لیے اس میں دعاؤں کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے نعمتوں اور انعامات کا شمار ممکن نہیں، لیکن اللہ کی ان نعمتوں میں سے ایک رمضان کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت، بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے، اور وہ لوگ خوش قسمت ہے جنہوں نے اس مہینے میں، اس مبارک اور مقدس مہینے میں روزہ رکھا، عبادات کی اور اللہ کو راضی کیا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہیں کہ اس عشرے میں اللہ نے ہمیں 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات عطا کی۔ اسی عشرے میں قرآن مجید نازل کیا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے اس کو مبارک رات کہا گیا۔ ارشاد ہے، قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے، اور ہم نے ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ باحوالہ سورۃ دخان۔ شب قدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر اس کے بعد نبوت کی 23 سالہ مدت میں حسب ضرورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ انہی آیات سے یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ اس رات کو ملائکہ نزول کرتے ہیں، یعنی کہ فرشتے اس دنیا پر نزول کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے وقت پر ان کی تکمیل کر سکیں، اور اس رات میں فرشتوں کا نزول بھی رحمت اور برکت کا سبب ہوتا ہے۔
اور ہمیں اس رات میں کثرت سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی چاہیے۔ تو اب میں آپ کو رمضان کی چوتھی جمعرات اور 23 رمضان کے دن کا ایک خاص رمضانی وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ خاص طور پر اللہ کے ناموں پر منحصر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک سورت ذکر کروں گی جو کہ قرآنی سورت ہے۔ تو سامعین، آپ نے 23 رمضان کے دن یعنی کہ دوسری جمعرات کے دن دو طرح کے کام کرنے ہیں۔ ایک، آپ نے 25 مرتبہ سورت قدر کی تلاوت کرنی ہے، اور سورت قدر کے اول آخر آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں سورت قدر پڑھنے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں، کیونکہ رمضان کے آخری حصے میں شب قدر ہوئی، اور جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو اس رات کثرت سے توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگے، تاکہ آپ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ تو یہ ہو گیا ایک قرآنی سورت کا وظیفہ جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو اب میں آپ کو اللہ کے نام کے وظائف بتاؤں گی جس کے کرنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا، آپ کی مال و دولت میں خیر و برکت ہوگی، اور آپ کے پاس فرشتے رزق کی بوریاں لے کر آئیں گے۔ تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیز و اوقات، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے۔ تو اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گی جس کے کرنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کے رزق میں خیر و برکت ہوگی۔ تو آپ نے اللہ کے دو ناموں کا وظیفہ کرنا ہے۔ اب یہ اللہ کے دو نام کیا ہیں، انہیں کس طرح پڑھنا ہے، یہ دھیان سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق، یہ اللہ کے دونوں صفاتی نام ہیں، اور آپ نے ان دونوں اللہ کے ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے ان صفاتی ناموں کو 1000 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے، اور ان ناموں کے اول آخر آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ اور یہ عمل آپ نے 23 رمضان کے پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن میں جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے آپ نے اللہ کے ان ناموں کا ورد لازم کرنا ہے۔ تو سامعین، یہ تھے 23 رمضان کے دن کا ایک خاص رمضانی وظیفہ جو کہ آپ نے 25 مرتبہ سورت قدر پڑھنی ہے، اور 1000 مرتبہ آپ نے اللہ کے دو نام پڑھنے ہیں، یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق، اور ان کے اول آخر آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے رزق کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے اور آپ کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح کچھ آپ نے اپنے الفاظ میں دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔